بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، اسلام ہمارے تک ایسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسے گئے، آپ کا ٹھٹھا اڑایا گیا، مگر آپ نے صبر و استقامت کی عظیم مثالیں قائم کی۔ مشرکین مکہ نے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ زیر نظر واقعہ میں بیان کیا جائے گا کہ کیسے مکہ والوں نے آپ کی شان میں توہین کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیسے لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا، مذاق تم سے پہلے بھی نبیوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے ہیں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور نہایت محبوب ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک تو مشرکین مکہ کو چھوٹ دی، لیکن جب ان کی گستاخیاں اور شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کھینچ لی، اور جب ان کی رسی کھینچی تو پھر جو ان کا حال ہوا تو وہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن العاص بن امیہ جو حضرت عثمان کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا تو وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں پر کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ اس نے تمام قریش سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص خاصیت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ جواب سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ تمہیں اپنی شکل دکھاؤں گا اور نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک تم نعوذ باللہ محمد کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ بات سن کر عقبہ نے کہا کہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے تو اس نے آپ کا منہ چڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا کہ گویا کوئی آگ کا انگارہ اس کے چہرے پر آ گرا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حکم بن عاص بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخری کرتا تھا۔
ایک روز آپ چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسا ہی ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا اور مرنے تک اس کے منہ سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ انہی مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں کو کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور کیسر کے مالک بننے والے ہیں۔ یہ وہ بات اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمان کی کیا خبریں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ کے صحابہ کرام کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے اور آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا، یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود بن یغوث وہاں سے گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن ایسلہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ محترم ناظرین، پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے اپنے برے انجام کو پہنچا۔
حارث بن ایسلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں کانٹا چبھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں وہ جہنم واصل ہوا۔ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحاکم ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں حکم کرنے والا۔